سوال ہے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اس وقت زمین پر کتنے جانور تھے؟ جواب ہے اس وقت زمین پر 2 جانور تھے۔ سوال ہے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون کون سے جانور تھے؟ جواب ہے اس وقت خشکی پر ٹڈی اور تری میں مچھلی تھی۔ سوال ہے جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب ہے زعفران۔ سوال ہے جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سوال ہے جنت میں کتنے دریا ہیں؟ جواب ہے 4۔ سوال، جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا جھنڈا علم اٹھایا؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے تجارت کی غرض سے کرنسی خریدنا اور ذخیرہ کرنا، کیا یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی کوئی کرنسی خرید لے اور ذخیرہ کر لے، پھر جب اس کا ریٹ بڑھ جائے تو اسے بیچ دے؟ جواب ہے ہر وہ سامان جو انسان نے خریدا اور اسے بیچنے کے لیے ذخیرہ کر لیا، پھر جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس نے اسے بیچ دیا، اگر اس میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کوئی آدمی آسٹریلیا یا مصری پاؤنڈ خرید لے یا عراقی دینار، اردنی دینار یا سعودی ریال خرید لے، پھر اسے اپنے پاس ذخیرہ کر لے، جب مہنگا ہو جائے تب مجلس عقد میں تبادلہ اور تقابض کی شرط پر اسے بیچ دے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی ممانعت ہو۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہے، اگر یہ خوراک وغیرہ میں ہو اور اس میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سوال، جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب ہے 70۔ سوال ہے جو جہنمی ہوں گے ان کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے دوپہر کے وقت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کتاب کا درس دیا اس لیے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟
جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب ہے 1000۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو روٹی بنائی اس کا طول و عرض کتنا تھا؟ جواب ہے لمبائی چوڑائی 500 گز تھی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سے سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت والے دن کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا کلمہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے الحمدللہ رب العالمین نکلا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سے سب سے پہلی چیز کیا کھائی تھی؟ جواب ہے انگور کھایا۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کس شرط پر کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ جواب ہے 8 سال بکریاں چرانے پر۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم شمود پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے بادل کڑکنے کی گرجدار آواز کا عذاب۔ سوال، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 شادیاں کی تھی۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 39 سال میں۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 616 عیسوی میں۔ سوال، دنیا کے کس عظیم کھلاڑی نے کہا تھا
کہا اگر میں یہ میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور وہ میچ بھی جیت گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ جواب ہے محمد علی قلعہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی پر نبوت عطا نہیں کی تھی۔ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ دو صورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سوال ہے کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان چلا جائے اس کو درد نہیں ہوتا؟ جواب ہے جنت۔ سوال ہے احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب ہے موٹی۔ سوال ہے اسلام کے پہلے علمدار یعنی پرچم بردار کا اعزاز کون سے صحابی رسول کے پاس ہے؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ سوال آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب ہے اسی جگہ جہاں اطلاع ملی ہو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب ہے رات کے آخری حصے میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت پر کون سی چیز فرض کی؟ جواب ہے 5 وقت کی نماز۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے نماز کا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے؟ جواب ہے شرک کرنے والی عورت۔ سوال اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر۔ سوال ہے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے طارق بن زیاد نے۔ سوال ہے انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں شیطان رات گزارتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟
जवाब है गज़वा बदर में। सवाल है अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब है हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को। बैतुल मुकद्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आहा जारी करते हैं? जवाब है दीवार गिरिया। सवाल है तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरहम किस सहाबी ने बनवाए? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हमें रिस्क देने वाला कौन है? जवाब है हमें रिस्क अल्लाह पाक देते हैं। सवाल है हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को क्यों शहीद करवाया? जवाब है उसका बाप उतबा उनके हाथ से बदर में कत्ल हुआ था। सवाल याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने। सवाल है ये बताएं कि अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में किसने इंतकाल फरमाया था? जवाब है हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है यहूदी ईसाई और मुशरिकीन कौन से नबी की इज्जत किया करते थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। सवाल है यहूदियों की मुकद्दस किताब का क्या नाम है? जवाब है तौरेत। सवाल है यूरोप की गैर मुल्की जबानों में सबसे पहले कौन सी जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया? जवाब है लातीनी जबान में। सवाल है यूं तो अल्लाह के बेशुमार अहकामात हैं लेकिन बताएं कि कलमा पढ़ लेने के बाद अल्लाह का सबसे पहला हुक्म क्या है? जवाब है जो इंसान कलमा पढ़ लेता है इस पर सारे अहकामात फर्ज हो जाते हैं। अल्लाह पाक के तमाम अहकामात में सबसे पहला हुक्म जिसके बारे में कयामत के दिन सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज है। सवाल है यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है। इनमें एक दर्जा ऐसा दिया जो कि किसी और नबी को नहीं दिया। बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब है खातमुन नबीयीन का, शिफात का, रहमतुल लिल आलमीन का। सवाल है गुर्दे की पथरी निकालने में कौन से मुसलमान साइंसदान मशहूर थे? जवाब है अल जहर वाई। सवाल है गुनाहगार लोग कयामत के दिन किस चीज में डूबे होंगे? जवाब है पसीने में।
سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے سلام کرنا چاہیے۔ سوال ہے گھڑی کی ایجاد کس بادشاہ نے کی تھی؟ جواب ہے خلیفہ ہارون رشید۔ سوال ہے حاض اللذات کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کا لقب ہے۔ سوال ہے حجر اسود کا اصل رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے ہجرت حبشہ ثانیہ کب ہوئی؟ جواب ہے 690 میں۔ سوال ہے ہجری سن کا آغاز کب اور کس کے دور میں ہوا؟ جواب ہے 22 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ سوال ہجری کیلنڈر کس نے جاری کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی۔ جواب ہے پرہیزگاروں کی۔ سوال ہے ہر نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کس عقیدے سے کیا؟ جواب ہے توحید سے۔ سوال ہفتہ میں وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے وہ دل ہے گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال ہے ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے دل۔ سوال ہے ہماری حاجتوں کو اللہ پاک تک کون سے فرشتے لے کر جاتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے ہماری حاجتوں کو اللہ تعالیٰ تک کون سے فرشتے لے جاتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب ہے قرآن کریم۔ سوال ہے ہم ذات کسے کہتے ہیں؟
जवाब है, हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है जिसे हम ज़ात कहते हैं। सवाल है हमें बोलने की, सुनने की, चलने की, उठने की, बैठने की ताकत और सिफत किस ज़ाते आली ने अता की है? जवाब है अल्लाह पाक की ज़ाते आली ने।